الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ میرے بندے کی صفات میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ جب جو جاہل لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ان بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے، سلامتی کے ساتھ کنارے ہو جاتے ہیں یا سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بندہ بننے کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ گفتگو کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، جو سلیقہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ سے بات سن رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ خیالی پلاؤ پکائیں گے بیٹھ کر تو پھر باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں غور سے سنیے، یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو۔ تو اس نیت سے سننا ہے کہ انشاءاللہ ان صفات کو ہم اپنائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو میں شیطان سے ببانگ دہل اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان لعین، یاد رکھ تجھے سب کچھ اجازت ہے، لیکن جو میرا بندہ ہوگا وہ ان بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور بندہ اللہ نے فرمایا، اور بندے کے ساتھ اللہ نے نام نہیں سنایا کہ یہ فلاں 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 میرے بندے ہیں، اللہ نے کچھ صفات رکھ دی اور کہا کہ ان صفات کے جو حامل ہوں گے وہ میرے بندے ہوں گے۔ تو اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے تو ان صفتوں کو اپنانا پڑے گا۔ سب سے پہلی صفت تواضع اور انکساری عاجزی ہمیں لانا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور دوسری جو صفت ہے وہ گفتگو کا سلیقہ پیدا کرنا ہے۔ قربان جائیے اللہ کے کلام میں ارشاد پر، اللہ نے فرمایا وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جو جہالت پر اتر کر جو بات کرتے ہیں، جن کو گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا، وہ میرے بندہ نہیں ہیں۔ میرے بندہ بننے کے لیے سلامتی اور گفتگو کا سلیقہ پیدا کرنا ہوگا۔ وقالوا سلاما کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا، تو بحث و مباحثہ ہو جانے کے بعد تم تڑاک شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو جہنمی، ایک دوسرے کو فاسق، سب کچھ ہم بنا ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو بندہ ہوگا اور اللہ نے جن کو گفتگو کا سلیقہ دیا ہوگا، وہ بات کو طویل نہ کر کے اصل مدعے پر بات کرے گا، اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ معاملہ جلدی سے حل ہو جائے۔ یا تو کہے گا کہ بھائی دیکھو ایسی بات ہے، ہم ان باتوں پر نہیں پڑھتے، بات جو اصل بنیادی بات ہے یہ ہے، اور ان باتوں کو بس یہ سمجھ لو بات ختم ہو جائے گی۔ یا پھر بحث و مباحثہ ہونے لگا، بحث و مباحثہ ہونے سے پہلے جلدی سے وہاں سے کنارے ہو جائے، بھائی ہم ان باتوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کے ساتھ جو گفتگو کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر سے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ نکاح کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہے مطلب؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، دنیا والوں سے نہ ڈرو۔ آج ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جتنا ہمیں دنیا والوں سے ڈر ہے، اگر اس کا ایک حصہ بھی اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے، میرے بھائیوں زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے مجھے اللہ ماننے والو، او مجھے وحدانیت کا اقرار کرنے والو، مجھ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو، صاف ستھری بات کرو، گول مول بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات، بالکل عین واقعے کے مطابق جو ہوا ہے وہی بیان کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے خلاف تم اپنے ابا کی گواہی دینی ہے، اپنی امی کی گواہی دینی ہے، بھائی کی گواہی دینی ہے، تو گول مول باتیں کر کے جھوٹ ادھر ادھر کی باتیں کرا کر اپنے بھائی کو صحیح ثابت کرو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے ڈرو گے تبھی سچی بات کر سکتے ہو۔ آج معاشرے میں اس کی بڑی کمی تھی۔ پھر فرمایا اللہ نے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا،
جب بھی تم بات کرو انصاف کی بات کرو، سیدھی ستھری بات کرو، صاف اور سچائی والی بات کرو۔ یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے خاص بندوں کی، اللہ کے خاص جو بندے ہوتے ہیں ان کی زبان پر جھوٹ اور گول مول کی باتیں نہیں ہوتی، سیدھی سچی بات ہوتی ہے، اور تم تڑاک میں وہ نہیں اپنے آپ کو لگاتے۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو حسن سلوک کے ساتھ بات کرو، حسن قول کے ساتھ بات کرو۔ باتوں کے اندر حسن کہاں سے آئے گا؟ چپڑ چپڑ بولنے سے حسن نہیں آتا میرے بھائیوں۔ باتوں کے اندر جو حسن آئے گا وہ بھی قرآن نے فرمایا، اور وہ بھی قرآن نے ہمیں طریقہ بتلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اذهب الى فرعون، کہ فرعون کے پاس جائیے اور وحدانیت کے اعلان کیجیے، لیکن طریقہ دے کر بتلایا، طریقہ دے کر بھیجا کہ جاؤ خبردار اے موسیٰ اے ہارون، جب جانا تو بالکل نرم گفتگو کرنا، وقولا له قولا لینا، انتہائی نرم گفتگو کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب نرم گفتگو آدمی کرتا ہے، سامنے والا چاہے جتنا بھی پتھر سے بھی زیادہ مضبوط اس کا دل ہو چکا ہو، نرم ایک ایسی دولت ہے سامنے والے کو موم بنا دیتا ہے۔ آج اس کی کمی ہے ہمارے اندر نرمی نہیں ہے، ہمارے اندر سچائی نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر سلامتی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب ہماری زبان سچی ہو جائے گی، ہم بحث و مباحثہ کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اور بنیادی باتیں جو ہوں گی ان کو بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام بھی بتلا دیا۔ جو ایسے انسان ہوں گے جو اس طرح کے اعمال و کردار والے ہوں گے، اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر دیا جائے گا، تمہارے حالات کو درست کر دیا جائے گا۔ کتنی پیاری باتیں ہیں۔ آج ہم حالات کے زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے ہیں اور جو کسے ہوئے ہیں، اور زندگی ڈپریشن میں جو شکار ہو چکی ہے، اس کی ایک ہی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان کے اندر سلامتی نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر سچائی نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر انصاف نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب جھگڑتے ہیں تو ایسا الجھتے ہیں جیسا کہ وہ ہم سے انتہائی درجے کے خطا کار اور گنہگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ نہیں ہیں جو اس طرح کی صفات رکھتے ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو سلامتی کے ساتھ، جو جاہلانہ انداز سے جو کسی کے ساتھ جھگڑے میں اتر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور سلامتی کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن ہی اس کی تفسیر کرے گا۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دین کی دعوت دے رہے ہیں تو کیا فرما رہی ہے قوم کا کیا کہنا ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح تو کھلی گمراہی میں دکھتا ہے، تو کھلا گمراہ ہے۔ میرے بھائیو کسی کو گمراہ کر دیجئے، اب کسی کو گمراہ کہہ دیجئے، پھر دیکھیے، لیکن وقت کے پاک پیغمبر کو گمراہ کہا جا رہا ہے، تو کھلا گمراہ ہے، کھلی گمراہی کے راستوں پر چل پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سوال کے جواب میں گھنٹے بھر کی تقریر نہیں کیے، میں ایسا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میرا یہ کام، میرا یہ مشغلہ، کچھ بھی نہیں۔ اس سوال کے جواب میں صرف ایک لفظ بیان کیا اور پھر بات آگے بتائی۔ قال یا قوم انی لیس بضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ دونوں جہان کے پالنہار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ولکنی رسول من رب العالمین،
بلکہ دونوں جہان کا قاصد بنا کر، دونوں جہان کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، بس ایک لفظ کہا، میں گمراہ نہیں ہوں۔ آج کسی کو کوئی گمراہ کہہ دے تو نہ جانے کیا کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ان کو سمجھایا، دین کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی اور زندگی کے مقصد کو بیان کیا۔ پھر اپنی ذات کے بارے میں کوئی 2 لفظ نہیں کہا، بس ایک لفظ کہا، قال یا قوم انی لیس بی ضلال، میں گمراہ نہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت علیہ السلام کی قوم نے کہا، کیا کہا؟ انی لنراک فی صفاہا، آپ تو ہمیں بیوقوف نظر آتے ہیں، وانی لنظنک من الکاذبین، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، بیوقوف نظر آتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت داؤد نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، بلکہ دونوں جہان کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر نہیں، اور سلامتی کے ساتھ کنارے ہو گئے اور اللہ اور رسول کی وحدانیت پیش کرنے کے بعد اپنے آپ کو بری کر دیا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے بن کر جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ فضول بحثوں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے، اور جو اس وقت کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، وہ صفات عالیہ سے جب متصف ہو جاتا ہے، پھر اس کی عزت کا، اس کے رتبے کا، اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، شب و ستم کرنا شروع کر دیا، گالی گلوچ دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ پھر وہ نوجوان گیا، پھر دوسری بار آیا، پھر اسی طرح گالم گلوچ دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور یہ حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، اور تعجب کی نگاہ سے مسکرا رہے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ ہو چکا، تیسری مرتبہ جب وہ آدمی آیا پھر لعن طعن شروع کیا، تو حضرت ابوبکر نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ بھائی میرے کو کیوں اس طرح کے بولتے ہو، کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دینا شروع کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور غصے کے انداز میں وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، آدمی میرے کو گالی گلوچ کر رہا ہے، حضور پاک مسکرا رہے ہیں، اور جب میں ادھر سے جواب دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اپنی پاکی بیان کر رہا ہوں، تو ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ نے حضور پاک سے دریافت کیا۔ میرے بھائیوں سنیے، جو آدمی انتہائی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کسی دوسرے کی بات کو برداشت کرتا ہے اور سلامتی کے ساتھ کنارے ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے ایک فرشتے کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے جانثار صدیق اکبر، وہ نوجوان وہ آدمی آپ کو گالی گلوچ کر رہا تھا تو تمہاری طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جب تمہاری طرف سے ایک نورانی فرشتہ مقابلہ کر رہا تھا، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی، بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ایک خالص مخلص مومن کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی دفاع میں لگا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی تو نے بولا، جیسے ہی تو نے جواب دینا شروع کر دیا، وہ فرشتہ وہاں سے ہٹا اور تم دونوں کے درمیان شیطان آیا، اور جہاں شیطان آتا ہے وہاں میں رہ نہیں سکتا۔ اور شیطان پر جیسی نظر پڑی، آپ نے جیسے اسے دیکھا، غصے میں لال پیلے ہو کر وہاں سے ہٹ گئے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، جب دو آدمی آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور جہالت پر اتر جاتے ہیں، تو جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، شیطان آ کر ان کو اور لڑا کر بھڑا کر ان دونوں کو گتھم کراتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اللہ کے بندے کی خصوصیات، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں فضول بحثوں میں
فضولیات میں اپنے آپ کو لگاتے ہی نہیں، جو مین مدعا ہے ان مدعے پر بات کر کے کنارے لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ اللہ کی خاص بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو دوسری صفت کے طور پر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، فضولیات میں اپنے وقت کو نہیں گواتے، نہیں خرچ کرتے۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو خوب دعوت دی، ابا جان یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہ کیجیے، ویسا نہ کیجیے۔ تو ابا جان کی طرف سے کیا جواب ملا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم لگتا ہے تو میرے دین و معبود سے پھر چکا ہے، تو مرتد ہو چکا ہے، خبردار اگر ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تو تجھے پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جملے کو سننے کے بعد 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کیا کہ ابا جان میرے کو کیا کہہ رہے ہیں، میرے کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے، میں ایسا کر دوں گا، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابا جان سلامتی ہو آپ پر، آپ کی باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا، لہٰذا میں اپنے رب سے آپ کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کروں گا۔ اپنی صفائی پیش نہیں کی کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہر بات کا جواب دیتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اور یہ وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے علل اعلان کھلے طور پر شیطان کے سامنے یہ وعدہ لے لیا کہ اے شیطان، اے ابلیس، خبردار خبردار، جو میرے بندے ہوں گے ان بندوں پر تیرا کوئی وار نہیں چلے گا، تیری کوئی محنت نہیں کارگر ہوگی، چاہے تم جس طرح کی محنت کر لے، کوئی بھی محنت میرے بندوں کے سامنے کامیاب تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اور رحمان کے بندے وہ کون ہیں؟ آپ کے سامنے 2 صفات بیان کی گئی، باقی صفات جو 12 ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کے دن کم سے کم تھوڑا وقت قربان کر کے اول وقت پر آ جائیے، 1 بجے آپ تشریف لے آئیے، اور انشاءاللہ اگر سنت پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ بیان کے بعد آپ کو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ آپ باتوں کو بغور سنیں اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا بندہ بن کر ہم سب زندگی گزاریں گے میرے بھائیو، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی خاص مدد نازل ہوگی، اللہ کی خصوصی رحمتیں ہم پر اتریں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ بندہ بن کر اور ایک دوسرے کے بحث و مباحثے میں جیسی پڑے، سلامتی کے ساتھ سلو صفائی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔